بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ آج کی مجلس سے پہلے مسلسل اعلان کیا جا رہا تھا۔ مجلس سے پہلے سے مراد ہے میرا بیان شروع ہونے سے پہلے مسلسل اعلان کیا جا رہا تھا کہ مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کی پہلی برسی کی مجلس ہے، تو اس اعتبار سے ابتدا میں تھوڑا سا تذکرہ موت ہی کا۔ اور ابھی میں اس سے پہلے کی ایک مجلس میں یہ بیان کر رہا تھا کہ الحمدللہ 49 سال ہو گئے ہیں مجھے ذاکری کرتے ہوئے۔ ابتدائی مجالس تو بہت ہی مختصر 15 منٹ 10 منٹ کا بیان ہوتا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اب اتنا لمبا بیان ہے کہ لوگوں کو وہ دعائیں ڈھونڈنا پڑتی ہیں کہ کسی طرح مولانا ممبر سے اتر تو جائیں۔ اب یہ جو اتنا طویل عرصہ ہے، اس طویل عرصے میں مجالس کے ساتھ ساتھ ایک خدمت اور میرا کرنے کا ارادہ تھا، اور اپنی حد تک جب تک بدن میں طاقت رہی اور حکومت کے قوانین ساتھ دیتے رہے وہ خدمت بھی میں نے کی ہے، یعنی حج پر جانے والوں کی خدمت، تو وہ بھی تقریباً مور اور لیس برابر ہی کا ٹائم پیریڈ ہے۔ مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کے والد مرحوم تہذیب الحسن نقوی صاحب 1983 کے حج میں وہ میرے ساتھ تھے، تو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس جنریشن کی بات۔ اور ایک اور شخصیت تھی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، حال سے مطلب یہی سال، مولانا تلمیذ الحسن صاحب۔ وہ حج مجھے اب تک یاد ہے، 83 کا حج، اس کی بہت اچھی یادیں بھی ہیں اور بہت تلخ یادیں بھی ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ اس خانوادے سے مجھے بہت زیادہ قربت نہ سہی، لیکن حج کے حوالے سے کافی وقت ساتھ گزرا ہے، اور چونکہ بہترین طریقے سے مرحوم کا تعارف ہو گیا تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ 3 مختصر سی گزارشات بہت ہی جرنلائز وے میں کر رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق مرحوم نظر عباس نقوی صاحب سے یا اس خانوادے سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں موت کے حوالے سے ہمیں وہ پروٹوکول یا آداب سکھائے جو ہمارے یہاں اتنے رائج ہیں کہ آج تک اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اب وہ ماحول اور وہ معاشرہ بن گیا ہے کہ جہاں آپ دین کا کوئی مسئلہ پوچھیں، بیان کیجئے، لوگ پوچھنے لگتے ہیں اس کا ریفرنس کیا ہے، حوالہ کیا ہے، کہاں لکھا ہے، کس نے پڑھا ہے، کس کتاب میں ہے، عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ الگ الگ قسم کے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بعض اوقات تو شراب حرام ہونے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بعض اوقات تو سور کا گوشت کھانا حرام ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور وہ جو عام باتیں ہیں کہ میوزک کو کیوں چھوڑیں اور حجاب کیوں کریں ہماری عورتیں، اور کیوں مکس گیدرنگ کو ایوائڈ کریں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ لیکن وہ جو میں نے 49 ایئرز کا ریفرنس دیا، وہ کوئی اپنی کوئی مقبولیت یا پاپولیرٹی یا اپنا کوئی ایڈورٹائز نہیں کرنا تھا، وہ اس منزل پہ لانا تھا یہاں پہ۔ لیکن آج تک قسم قسم کے لوگ ملے ہیں، قسم قسم کے سوالات کیے گئے ہیں، دنیا کے ہر قسم کے علاقے میں جانے کا موقع ملا،
سندھ اور پنجاب کے بہت ہی دور و دراز کے دیہاتوں سے لے کر نارتھ امریکہ کے اتنے ترقی یافتہ شہروں تک، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ یہ کہاں سے چیز اسلام میں آ گئی یا مولوی کہاں سے پڑھنے لگے، کہاں لکھا ہے، اس کا ریفرنس کیا ہے۔ دو چیزیں۔ باقی ہر چیز کے بارے میں اعتراض ہوتا ہے، بہت سارے اعتراض تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ کیا یہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کہاں سے واجب ہوئی، لیکن پوچھنے والے پوچھتے ہیں۔ مگر یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک، جب کبھی کوئی زندہ مسلمان دوسرے زندہ مسلمان سے ملتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ سلام کہاں لکھا ہے؟ یہ سلام کون سی آیت میں ہے؟ یہ سلام کون سی حدیث میں ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا؟ یہ مجتہدین نے فتویٰ کہاں سے بنا لیا؟ آج تک سلام کے بارے میں کسی نے کوئی ریفرنس نہیں مانگا اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اتنا یقینی طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے اسلام کا حکم۔ اور دوسرا، جب کسی کے مرنے کی خبر ملے تو فوراً زبان پہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں؟ شام غریبہ کی مجلس میں علماء وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اس شام غریبہ کی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو صاحبان ایمان کے کان تو ذرا مانوس ہوتے ہیں، لیکن ویسے اس سے ہٹ کے کبھی سوال کر لیجئے، کوئی نہیں۔ آج تک مجھے موقع کسی نے نہیں دیا کہ میں اس پر بات کروں۔ انڈرسٹوڈ بات کہ یہ تو ہے اسلام میں کہ جب کسی کے مرنے کی خبر پاؤ تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، طے شدہ بات۔ ضمناً ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، شاید اس چیز کی ضرورت نہیں کہ مجالس پڑھنے کے علاوہ تقریباً دنیا میں جہاں جاتا ہوں، بلکہ جب نہیں بھی جاتا ہوں اپنے شہر میں ہوتا ہوں، Q&A سیشن وہ بہت زیادہ مجھے کرنا پڑتے ہیں۔ اور جیسا کہ کل میں اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات تو عورتیں لڑنے لگتی ہیں کہ مولانا یہ آپ سیشن کرتے ہیں جوائنٹ تو مرد ہی پوچھے جاتے ہیں، ہماری تو باری نہیں آتی۔ عورتوں کے سوال بھی زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کی باتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کے الگ سیشن ہوتے ہیں۔ لیکن آج تک یہ دو چیزوں پہ کوئی کسی نے سوال نہیں کیا۔ البتہ سوال بھی کسی نے نہیں کیا اور ان دو چیزوں کو سمجھنے کی زحمت بھی کسی نے گوارا نہیں کی۔ اور غالباً سوال اسی لیے نہیں کیا کہ جیسے میں نے یا مجھ سے کسی مومن نے کہا، میں نے پوچھا کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تقلید کی ضرورت ہی نہیں، میں دین کے کسی مسئلے پہ عمل کرتا ہی نہیں ہوں، تو تقلید کس بات کی کروں؟ نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں روزہ رکھوں، نہ میں خمس دوں، نہ میں کبھی اس مسئلے میں پڑھوں۔ تو تقلید تو وہ کرے نا جسے کسی مسئلے پہ عمل کرنا ہو۔ تو پھر میں نے ان سے کہا تھا کہ بہرحال آپ کے یہاں نکاح تو ہوتے ہوں گے، یا بغیر نکاح کے ہی بیٹیاں اٹھا کے پھینک دی جاتی، یا آپ کے یہاں میتیں تو ہوتی ہوں گی، تو پھر آپ دفن تو کرتے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ بھی کہاں سے سیکھا؟ تقلید تو خیر آ ہی جاتی ہے، لیکن میں کہیں بہک رہا ہوں۔ تو میں نے ان دو چیزوں کے بارے میں نہ کسی کو ریفرنس مانگتے پوچھا، نہ اس کی فلسفی کسی کی سمجھ میں آئی۔ سلام کیا؟ سلام جب ایک دوسرے مسلمان سے ملو گے سلام کرو گے، سلام تمہاری طرف سے ایک پیغام۔ تاریخ میں دیکھیے سلام آیا ابو ذر غفاری سے، لیکن اس کا بعد میں پیغمبر نے، وہ یاد ہے نا آپ کو، بہت ہی مشہور، نام لینا بھی آج کل ممبر پہ مشکل ہوتا ہے، پیغمبر کی ماں کی کنیز ام ایمن کا بیٹا، جسے پیغمبر نے اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا، جس کا اپنا نام تھا اسامہ، 18 سال کا نوجوان جسے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر کا سردار بنایا، اور سوائے علی کے تمام بڑے بڑے صحابیوں کو اس میں شامل کر کے کہا یہ تمہارا لیڈر ہے، 18 سالہ جوان، اس کا حکم مانو۔ وہ مشہور واقعہ۔ اور پھر پیغمبر نے کہا لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پیغمبر کی زبان پہ لعنت آئی، مولا کائنات کا چاہنے والا بنا آگے۔ کچھ واقعات کے بعد
لیکن جب مولا نے جنگ صفین میں بلایا کہ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اس نے معذرت کی. مشہور واقعات ہیں، ہر پڑھا لکھا مومن جانتا ہے. ماں تھی ام ایمن، رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ کی کنیز، اور باپ تھے زید بن حارثہ، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ وہی سورہ احزاب میں آیا. اور اس کا بیٹا اسامہ، اور جب مولا کا چاہنے والا بنا تو مولا نے دعوت دی. یا جنگ جمل ہے یا جنگ صفین ہے، اختلاف کے ساتھ مولا سے ایک جملہ کہہ کے معذرت کی. جو میرا موضوع 2 دن سے کہاں رکا ہوا، امام زمانہ دعوت دیں گے اور مومن معذرت کر لے گا کہ مولا اگر مجھ پر واجب نہیں ہے تو میں آپ کی آرمی کو جوائن نہیں کرنا چاہتا. یہی تو 2 دن سے موضوع رکا ہوا. جو لوگ صرف مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کے برسی کے مجلس کی وجہ سے آئے ہیں، ان کی سمجھ میں میرا یہ جملہ نہیں آیا ہوگا، لیکن باقی چیزیں تو آسان ہیں. مولا کو منع کر دیا، ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں، مولا انوائٹ کر رہے ہیں کہ میرے لشکر کو جوائن کرو، منع کیا اور وہ جملہ کہہ کے منع کیا جو پیغمبر نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا اور وہ قیامت تک کا اصول بنا. وہ مشہور واقعہ ان کا کہ ایک جنگ کے درمیان ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا اور اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. اور پیغمبر نے کہا جب وہ کلمہ پڑھ کے سلام کر رہا تھا پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو خالی موت کے ڈر سے اور میری تلوار دیکھ کر قتل کر رہا تھا. پیغمبر نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کس نیت کے ساتھ اسلام قبول کر رہا؟ تو اس وقت پیغمبر کے سامنے انہوں نے عہد کیا کہ اب آئندہ میں کبھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا. مولا سے کہا وہ عہد میں کیے ہوئے ہیں، اگرچہ سارے ایسے عہد بیکار اگر امامت کا حکم آ جائے، لیکن مولا نے ان کے ایکسکیوز کو قبول کر لیا. تو اب یہ جو سلام ہوتا ہے نا، سلام ایک میسج ہوتا ہے کہ پہلے عرب جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ہر آدمی دوسرے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خاندان سے میرے خاندان کی پرانی دشمنی. عربوں میں خالی آپس کی دشمنی نہیں چلتی تھی، ہمارے سکڑ دادا کے، لکڑ دادا کے، پکڑ دادا کے، کوئی اور دادا، ان کی دشمنی اگر سامنے والے سے ہوئی ہے، بدلہ ہم سے لیا جائے گا، تو ہر آدمی ڈرتا تھا. بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عربوں میں چہرہ چھپانے کا رواج ہی اس لیے آیا، جیسے پاکستان میں ایک علاقہ کوہستان کا ہے، وہاں آپ جائیے مرد بھی اس لیے چہرہ چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے اور کوئی دشمنی نہ نکل آئے. تو اسلام جب آیا، اسلام نے حکم جاری کیا جب بھی کسی مسلمان سے ملو السلام علیکم کہو، جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر آدمی سے ڈرنا. میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لا رہا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میرے ہاتھ سے تمہاری جان کو نقصان پہنچے گا، نہ تمہاری عزت کو نقصان پہنچے گا، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا. سلام آپ کی جانب سے پروٹیکشن کا ایک اعلان ہے سامنے والے مومن کے لیے. یہ وہ سوسائٹی ہے جو اسلام بنانا چاہتا. میں نے لفظ عزت کیوں کہا؟ اس لیے کہ غیبت کرنا، تہمت لگانا، گالی دینا، وہ فاؤل لینگویج استعمال کرنا جو فیس بک پر اور واٹس ایپ کے اوپر آج کل عام ہو گئی. سلام بالکل اس کے کنٹراڈکٹ کرتا ہے. سلام کا مقصد ہے ہر ایک سے ڈرنا، مجھ سے نہ ڈرنا. میں تمہارے جان، مال، عزت اور آبرو کا محافظ ہوں. سلام کا آج تک کسی نے حوالہ نہیں پوچھا، لیکن سلام کو سمجھا بھی کسی نے نہیں. اور آپ نے خبر پائی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گئے. اب جیسے مجھے نہیں معلوم تھا، میں جب یہاں آیا کووڈ کے بعد اطلاع ملی کہ مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کی، اور ایسی موت کہ جس کے لیے جملہ کہا جاتا ہے لوگوں کو رشک آئے کہ کاش ایسی موت ہمیں بھی ملے صف عزا پر. لیکن جیسے ہی خبر ملی انا للہ خود بخود زبان پر آ گئے. اچھا اب انا للہ آتا ہے کسی کی موت پر تو انا للہ کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ عربی تو نہیں آتی آپ کو، 2 دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں، اور اچھا ہے کہ نہیں آتی ہے ورنہ تو اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو خیر عربی تو نہیں آتی، لیکن اتنا ذہن کہتا ہے کہ کسی کے مرنے کی خبر آئی اور ہم کہہ رہے ہیں انا للہ، تو اس جملے کا تعلق اس مرنے والے سے ہوگا. تبھی تو کسی کی موت کی خبر سن کر ہی تو کہا جاتا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا اور وہ اللہ کی طرف گیا. خبر اس کی آئی ہے، مرا وہ ہے،
ہم نے کہا انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جائیں گے، یعنی ہر موت پیغام دیتی ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، وہ تو چلا گیا دنیا سے، اور محب اہل بیت اچھی حالت میں گیا، تمہارا کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک کمپلیٹ میسج ہے۔ یہ مت کہو کہ وہ مر گیا یا وہ اللہ کے پاس گیا، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اور پھر یہیں پہ ایک بات کہ اپنی موت کو یاد کرو، اچھا اب جو چلا گیا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا گھر والا ہے، ہمارے خاندان کا سربراہ، تو اٹیچمنٹ تو ہو جاتا ہے نا، لیکن موت کا جو تصور اسلام نے دیا ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو شاید ہر آدمی اپنے سارے گھر والوں کے مرنے کی تمنا کرے، اور شاید ہر آدمی اپنے مرنے کی تمنا کرے۔ جو موت کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی کی تمنا نہیں ہوگی، موت کی تمنا اس طرح ہوگی کہ اسلام کو خودکشی حرام کرنا پڑی۔ اب بہت ساری چیزیں چھڑ گئی ہیں، لیکن یہ جو میں نے کہا کہ اگر موت سمجھ میں آ جائے کیا چیز ہے تو موت سے ڈرے نہیں آدمی، گھبرائے نہیں آدمی، تمنا کرے۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ایوری فرائیڈے آپ نماز جمعہ میں سنتے ہیں۔ اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے جو یہودی ہیں کہ اگر یہ لوگ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ ربط کیا ہے دو باتوں میں؟ ہم اللہ کے دوست ہیں تو ہمیں موت کی تمنا کیوں کرنا؟ کوئی ربط تو ہونا چاہیے نا دو باتوں کے درمیان۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ سنیے اور میں اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں۔ ملک الموت حضرت ابراہیم کے سرانے پہنچا، آفیشیل ڈیوٹی پر آیا ہے تو ڈیوٹی بھی انجام دینا ہے، لیکن ابراہیم کے اسٹیٹس کو بھی جانتا۔ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا خلیل خدا، آج مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں آپ کی روح قبض کروں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کانٹیکٹ کیا۔ اچھا، انبیاء میں حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے وہ ٹائٹل دیا جو برابری کا ٹائٹل کہلاتا ہے ایک طرح سے۔ آدم صفی اللہ ہیں جن کو اللہ نے چوز کیا، تو جو چوز کرنے والا ہے اس کا رتبہ بلند ہوگا نا۔ نوح نجی اللہ ہیں جو اللہ سے مناجات کرتے ہیں، تو جس سے مناجات کی جائے اس کا رتبہ بلند ہے، تبھی تو مناجات کر رہے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ کو شرف ملا، تو کلام کرنے والا زیادہ بڑا ہو گیا نا۔ ابراہیم، اب سارے انبیاء کے القاب پڑھوں گا تو آج کی مجلس ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم وہ واحد نبی ہے جن کا لقب ہے خلیل خدا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، دوست کا رشتہ ہمیشہ برابری کا ہوتا۔ ابراہیم کو ابراہیم سے بڑا پھر ہمارا رسول ہے جس کا لقب ہے حبیب اللہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں موضوع پہ آ نہیں پا رہا، تو خلیل ہیں یعنی دوست۔ ابراہیم نے کہا، ملک الموت سرہانے کھڑا، ابراہیم نے کہا خدا بندہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے دوست کہہ رہا اور مجھے کو موت بھی دے رہا۔ آج کا زمانہ ہوتا تو یہی زمانہ ہوتا کہ سب سے زیادہ، مولا کی حدیث ہے نا کہ جس پر احسان کیا ہے سب سے زیادہ اس کے شر سے ڈرو۔ تو اب یہ کہ دوست بھی کہہ رہا ہے اللہ، خلیل اللہ کہہ رہا ہے، ابراہیم نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تیرا خلیل ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، دوست بھی کہہ رہا ہے، موت بھی دے رہا۔ اور خدا نے بھی گویا مسکرا کے کہا، خدا کا چہرہ تو ہے نہیں کہ مسکراہٹ ہے، مسکرا کے کہا۔ اور ابراہیم یہ کیسی دوستی کہ دوست ملاقات کے لیے بلا رہا ہے اور ملاقات کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ملاقات ہے بھئی۔ اگر کسی کو اللہ سے ملنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا نام موت ہے۔ اس لیے عربی میں موت کی تعریف ہے، الموت جسر بین المحبوب والحبیب، کہ موت اس پل کا نام ہے جو عاشق کو محبوب سے ملانے والا ہے۔ اگر اللہ سے ملاقات کرنا ہے اس کا طریقہ موت ہے، تو اب موت کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے سارے گھر والے 14 معصومین کی زیارت کر لیں، کاش میں 14 معصومین کی زیارت کر لوں۔ کبھی یہ تمنا دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو لے جاؤں 14 معصومین کی زیارت پر۔ یہ تمنا تو پیدا ہوتی ہی ہے کہ میں اپنے بوڑھے والدین کو لے جاؤں 14 معصومین کی زیارت پر۔
حج میں تو ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے بھی ہم لوگوں سے کہ اتنے ضعیف ہیں، ان کے اوپر تو حج حرام ہو سکتا ہے۔ کہ بس مولانا ہمیشہ سے تمنا تھی کہ باپ کو حج کرانا ہے، ماں کو حج کرانا، یہ تمنا ہوتی ہے نا۔ تو اب اگر صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہاں تو خالی آپ روزوں کی زیارت کریں گے، لیکن اگر کوئی واقعاً 14 معصومین کی براہ راست زیارت کرنا چاہے، اس کا طریقہ صرف موت۔ مرتے ہی ہم کہاں جاتے ہیں؟ مرتے ہی ہم جاتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہم جاتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہم جاتے ہیں سرکار سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہم جاتے ہیں 11ویں امام تک ہر معصوم کی بارگاہ میں، مرتے ہی ہماری عورتیں جاتی ہیں سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی بارگاہ میں۔ موت کوئی ایسی گھبرانے والی، ٹھیک ہے جدائی ہوئی ہے، سیپریشن ہوا، مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کے خاندان کو ایک دھچکا لگا، شوہر اور بیوی میں، باپ اور بیٹوں میں، باپ اور بیٹیوں میں جدائی ہوتی، لیکن یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جہاں ہے وہ یہاں سے بہتر جگہ ہے اور ان کے پاس ہیں جن کے پاس ہمیں بھی جلد از جلد پہنچنا چاہیے۔ اگر اپنا اختیار ہوتا تو خودکشی کر کے پہنچ جاتے، لیکن وہ اسلام نے حرام کر دیا۔ تو موت کے تصور کو سمجھے، ہاں پھر لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں، وہ قرآن نے اگلی ہی آیت میں بتا دیا۔ لیکن قرآن کا ترجمہ، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تم دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت کا مطلب ہے ملنے آ رہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا أَبَدًا، خدا کہہ رہا ہے لیکن ہمیں پتا ہے تم کبھی موت کی تمنا نہیں کرو گے، کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ اعمال ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں آدمی کو موت کی، ورنہ موت سے زیادہ پیاری، موت سے زیادہ صرف جناب قاسم نہ کہیں کہ اعلیٰ من الاصل ہر مومن کہہ دے۔ البتہ یہ جو موت کا اسلام نے تصور دیا اور اعمال رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہاں پر وہ پیغام آ رہا ہے جس سے میں 2 دن کے موضوع سے مل کے آج سے نیا موضوع شروع کر رہا ہوں آخری مجلس تک، جو ٹیکنیکلی ہمارے ہاں 10ویں کی مجلس کہلاتی۔ اور وہ کیا بات ہے کہ موت، کہا کہ اعمال ایسے ہیں تو موت کی تمنا نہیں کرو گے، لیکن ایک بات بار بار یاد دلائی گئی کہ یہ جو کہا گیا نا کہ موت تمہیں کہاں لے جانے والی ہے، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی ساری زندگی مومن ہے تو مرتے وقت بھی مومن ہو، ورنہ قرآن نہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم، ورنہ قرآن نہ کہتا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ورنہ قرآن نہ کہتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور یہاں پہ وہ روایت آ گئی کہ ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین آخری وقت میں جب روح نکل رہی ہے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اور اس میں خالی شبس ابن ربعی نہیں ہے جس کی لال مسجد کا حوالہ کل دیا، بڑے بڑے واقعات ہیں، تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوں گے، ابھی تو میں تمہید مکمل کر لوں۔ اور یہاں پر اس سوال کا جواب آ گیا کہ جب امام زمانہ بلائیں گے تو جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے تو جانا واجب ہے، وہاں تو کوئی کوسچننگ یا آرگومنٹ کی گنجائش نہیں۔ جو مر چکے ہیں، اب یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زیارت امین اللہ پڑھنے والے کا فائدہ، اور بھی کچھ اعمال کہ امام انوائٹ کریں گے مرنے والوں کو، مرنے والے آ جائیں گے، پھر امام کہیں گے میری آرمی کو جوائن کرو، مرنے والے کہیں گے مولا یہ چیز ہمارے لیے واجب ہے کہ آپشنل ہے، امام کہیں گے چونکہ تم مر چکے ہو تو مرنے کے بعد واجبات ختم ہو جاتے ہیں، اب یہ آپشنل ہے۔ تو یہ لوگوں کی اکثریت کہے گی کہ مولا پھر ہم آپ کی آرمی کو جوائن نہیں کریں گے، اور ریزن اب سنی، جو میرا موضوع ابھی بنا، ریزن سنی کیوں جوائن نہیں کریں گے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا اس ملک کا، لیکن آپ حضرات سمجھ ہی جائیں گے۔ دنیا میں بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہوگا، میرا ایک اندازہ ہے۔ کینیڈا کا پاسپورٹ ان پاسپورٹوں میں سے ایک ہے نا جہاں بہت سے ملکوں میں بغیر ویزے کی جا سکتے ہیں، ویزا آن ارائیول ہے یا ویزا ہے ہی نہیں۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے ملک ہیں جہاں جانا مشکل ترین کام ہے، اور اتنے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ویزا لے کے پہنچ بھی جائیں تب بھی
وہ دنیا کا اونلی کنٹری ہے جو ویزا دیتے وقت کہتا ہے ویزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملک میں انٹر ہونے کی پرمیشن ملی. ویزے کا مطلب ہے آپ کو پرمیشن ملی کہ آپ اپنے آپ کو امیگریشن آفیسر کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں, باقی اس کی مرضی. اور اتنے, اب آپ لوگ اس مرحلے سے نہیں گزرے, جو گزرتے ہیں ان سے پوچھا کریں, اتنے پھر کوسچننگ اور چیکنگ اور کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ اور پروفائلنگ اور کیا کچھ ہوتا ہے. کیا کیا لوگ منتیں مانتے ہیں وہاں پہ, کتنے روزوں کی منتیں مانی جاتی ہیں, کتنی نمازوں کی منتیں مانی جاتی ہیں, کیا کیا دعائیں کی جاتی ہیں. اس کے بعد مثلا ملک میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی, بڑا ٹف ٹائم. خاص طور پر ایسا آدمی اگر ہے جس کا نام کسی ایسے نام سے مل گیا جو بلیک لسٹ ہے, تو اچھے طریقے سے اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے. میں اس سے زیادہ کھول کے نہیں کہنا چاہتا. چلے گئے, اب چلے گئے, کوشش یہ کرتے ہیں کہ حتی الامکان یہاں سے باہر نہ نکلیں جب تک کہ جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا نہ ہو. یا آپ نہیں سمجھے, میں سمجھاتا ہوں. ہم آئے اس ملک میں, ایک جگہ اشرا پڑھنے آئے, کینیڈا سے دعوت آ گئی کہ مولانا آپ بہت قریب آئے, آپ ٹورنٹو بھی آ جائیے. وہاں مثلا کسی اور شہر میں بھی پڑھنا تھا, اور اس کے بعد دعوت آ گئی کہ مثلا مونٹریال سے کہ وہاں بھی پڑھنا ہے. اب 3-4 جگہ دعوت آئی, 3-4 اس ملک میں, 3-4 کینیڈا میں, 1-2 لندن میں. کیا طریقہ ہے آج کل ہمارے ان علماء کا جن کے پاس ویسٹرن پاسپورٹ نہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی یہ بار بار اس امیگریشن کو کراس کرنا, ہر بار صراط مستقیم سے گزرنا. ایسا پروگرام سیٹ کرو کہ جتنے اس ملک کے اشرے ہیں وہ سب ایک ساتھ ہو جائیں, ایک ہی دفعہ جانا پڑے, اکٹھا وہاں سے فارغ ہو, پھر نکل کے آ جاؤ کینیڈا کے اندر, یہاں سارے اشرے پڑھ لو. یہ جو ایک سسٹم ہے کہ پہلا یہاں پڑھا تو دوسرا وہاں, تو پھر واپس جاؤ تیسرا پڑھنے کے لیے, پھر امیگریشن سے گزرو, پھر واپس جاؤ چوتھے کے لیے ٹورنٹو, اور پھر جاؤ 5ویں کے لیے, پھر ایک بار امیگریشن سے گزرو. آپ کو نہیں پتا ہم لوگوں کے ساتھ یہ کتنا ہوتا. پورا پروگرام اس طرح اسکیجول کرنا پڑتا کہ کم سے کم اس امیگریشن کو کراس کرنا پڑے. ایک بار نکل گئے, کہا اب 2 مہینے نہیں نکلیں گے, باقی سارے اشرے بعد میں. مومن کو وقت آخر اس طرح سے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا اور اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا کہ جب وہ اپنے ایمان کو بچا کے مر جاتا, اور پھر امام زمانہ بلاتے ہیں اور وہ پہنچتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اب اگر میں امام کی آرمی کو جوائن کروں گا دوبارہ مجھے اسی مرحلہ موت سے گزرنا پڑے گا, دوبارہ وہ سخت ترین امتحان دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ میں اپنا ایمان بچا کے لے گیا, تبھی تو امام نے مجھے بلایا, دوسری دفعہ میں ایمان کھو بیٹھوں, دوسری دفعہ کے بعد ہو سکتا ہے تیسری دفعہ گزرنا پڑے, ایمان کھو بیٹھوں. مومن کہتا ہے میں رسک نہیں لینا چاہتا جب تک مجھ پر واجب نہ ہو. اگر امام کہہ دیتے کہ نہیں میں نے بلایا ہے میری آرمی کو جوائن کرنا واجب ہے تو الگ بات ہے, لیکن امام نے کہا آپشنل ہے, تو مر چکے آپشنل ہے, تو مومن کہے گا مجھے پتا کہ اگر میں امام کی آرمی کو جوائن کروں گا تو مجھے بہت ثواب ملے گا, مگر ساتھ میں رسک بھی تو ہے نا, کہ ایسا نہ ہو کہ سیکنڈ ٹائم جو موت آ جائے تو پہلی دفعہ تو میں شیطان سے بچ نکلا, دوسری بار شیطان سے نہ بچ سکوں, یہ رسک میں کیوں لوں جبکہ صحیح طریقے سے مر گیا ہوں. یہ جملے ذرا عجیب سے بن گئے, صحیح طریقے سے مر گیا ہوں یعنی ایمان کو بچا کے مر گیا ہوں, نجات کے ساتھ مر گیا ہوں, تو میں رسک نہیں لیتا. آدھے مومن اس رسک, اچھا آپ کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ کو کم دیکھ رہے ہیں, گھڑیوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ اس مرحلے سے نہیں گزرے, موت کے مرحلے سے نہیں گزرے. وہ جو گزر کے گیا ہے نا اسے پتا ہے کہ کتنا ٹف ٹائم تھا اس وقت اپنے آپ کو شیطان سے بچانا, کتنی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس وقت شیطان سے بچایا. مولا آ گئے مدد کے لیے, لیکن مولا اس صورت میں آئیں گے جب ہم نے علی کی ان باتوں پہ عمل کیا ہوگا. اور کچھ ہمارے پاس اعمال ہیں کہ روح نکلنے میں آسانی یا روح نکلنے میں جلدی. وہ کیوں ہیں اعمال؟ وہ اسی لیے جتنا ڈیلیز روح نکلے گی اتنا شیطان کو چانس ملے گا ہمیں. اچھا ایک بہت ہی مشہور روایت ہے, میں اس کو پہلے پڑھتا تھا کیونکہ 40 منٹ لگتے تھے, بعد میں مجھے پتا چلا کہ 40 منٹ روایت میں نہیں لگتے ہیں, میری حماقت کی وجہ سے لگتے ہیں, ورنہ روایت تو 2 منٹ کی. کہ وقت آخر ہر مرنے والے کو ایک بہت بڑا امتحان دینا پڑتا ہے پیاس کا, اور اتنی شدید پیاس دنیا کا سب سے بڑا عذاب.
یاد رکھیے پیاس کا عذاب، پیاس تھرسٹی ہونا، گلا سوکھنا دنیا کا سب سے بڑا عذاب. یہ جملہ امام کا ہے. کسی نے اعتراض کر دیا کہ مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ مولا تو نہیں مانتا تھا امام کو، اعتراض کرنے والا تھا. کہا کہ عذاب کوڑے ہوتے ہیں، عذاب. اچھا میں یہ تو ویسے ہی بدنام ہوں، یہ لفظ میری زبان پہ کیسے آ گئے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عذاب آئے گا، لیکن یہ عذاب ہے نا، کوڑے، سانپ، بچھو، آگ، جہنم کا عذاب. یہ عذاب ہوتا ہے؟ پیاس کیا عذاب ہے؟ امام نے کہا اتنا بڑا عذاب ہے پیاس کہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے کہ جو جہنم کے بدترین عذاب میں ہے وہ بھی کہے گا مجھے پانی چاہیے، میں پیاس سے مر رہا ہوں. کوڑے کھا رہا ہے لیکن اس کو اس سے زیادہ پیاس کی تکلیف ہو رہی. آگ میں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. وہ پھر ہے نا، پھر قرآن نے جواب دیا کہ اس کو کھولتا ہوا پانی یا خون یا پیپ پلائی جائے گی. کیوں پلائی جائے گی؟ اس نے خود مانگا ہے پیاس سے. تو پیاس کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے. ہم نے وہ والی پیاس تو آج تک دیکھی ہی نہیں ہے. یہ میں پیاس کہہ رہا ہوں، کہیں سننے میں آپ کو پیاس نہ لگ رہی ہو تو خلاصہ یہ کہ پیاس، مرنے والے کو یہ عذاب ملتا ہے. اب اگر وہ مرنے والا 30 سیکنڈ میں مر گیا تو ابھی عذاب آنے بھی نہیں پایا، گزر گیا مرحلے سے. اور اگر مرنے والے کو آدھا گھنٹہ لگ گیا مرنے میں، پیاس بڑھتی جا رہی، شیطان پانی لے کے آتا ہے. اور وہی جملہ کہتا ہے جو سورہ حشر کی درمیان کی آیتوں میں کس کا واقعہ ہے؟ برسیسا کا واقعہ. وہی جملے کہتا ہے کہ تیرا اللہ تو تجھے پانی نہیں دے رہا ہے، مجھے اللہ مان لے، میں تجھے پانی دوں گا. دیکھ ہے میرے ہاتھ میں، خالی زبانی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، پی لے. مومن پہلے ریزسٹ کرے گا، لیکن جب پیاس بڑھتی چلی جائے گی قدم پھسل جائیں گے. میں کتنے ہی مومنین کو جانتا ہوں جو عام زندگی میں گناہوں میں ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک اسٹیج آتا ہے ہتھیار سرنڈر. تو وہ کہے گا، آخر میں کہے گا. یہ برسیسا کا واقعہ سورہ حشر میں آیا ہے، سنا ہوگا آپ نے. چھوٹے گناہ سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ، آخر میں شرک کا گناہ. اور جیسے ہی اس نے شیطان کی خدائی کو مانا، برسیسا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، وقت آخر شیطان نے پانی ایک طرف پھینکا اور انی اخاف اللہ رب العالمین، قرآن کی آیت، یہ کہہ کے بھاگا میں تیری ہیلپ کروں، میں تو خود اس اللہ سے ہر لمحے ڈرتا رہتا ہوں. ایمان بھی گیا، پانی بھی گیا. تو یہ ایک مختصر روایت میں نے پڑھی، 40 منٹ میں آپ سنتے تو شاید آپ کو مزہ آتا، لیکن امام فرماتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہر ایک کو دینا. اچھا لوگوں نے کہا کہ نہیں مولا یہ جملے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. وہ فلاں ہمارا مرنے والا تو بہت آرام سے مرا. دجال مومن کے لیے سب سے بڑا خطرہ. وہی تو مومن کے ایمان کو ختم کرے گا، سب سے بڑا خطرہ. دجال کی خاصیت کیا ہے اور دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دجال کی خاصیت یہ ہے کہ جو آپ کو وہ دکھائے گا چیز اس کے الٹ ہوگی. چنانچہ ہمارے یہاں تو گھر میں بیٹھنے والی سادہ عورتیں بھی پہلے یہ جانتی تھیں وہ ایک جنت لے کر آئے گا، دکھائے گا جنت، وہ اندر سے جہنم ہوگی. ایک جہنم لے کے آئے گا، وہ دکھائے گا جہنم، آپ ڈر گئے، لیکن وہ اصل میں جنت ہے. اور پھر لوگوں سے کہے گا مانو، جو اس کو بات نہیں مانے گا جہنم میں پھینکے گا. مومن کہے گا جہنم قبول، اور اندر گیا تو کہا یہ جہنم کیا، یہ تو بہترین جنت ہے. تو دجال کی خاصیت یہ جو آپ کو دکھاتا ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی، اس کے الٹ ہوتی. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ اس سے بچنے کا یہی طریقہ کہ اپنی ان آنکھوں پہ بھروسہ نہ کریں کہ جو دکھا رہی ہیں اس کو یقین نہ مانیں. عقل کی آنکھوں کو استعمال کریں. عقل کی آنکھ معصوم بتاتے ہیں کس طرح استعمال ہونا ہے. اب بظاہر جیسے امام نے کہا نا، مجھے تعجب ہے اس مومن پر جو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرتا ہے صحت کی وجہ سے. ابھی آپ تو کوئی چیز بھی کھاتے ہیں، پہلے آپ پیکٹ اٹھاتے ہیں، اس میں کیلوریز کتنی ہے، اس میں فیٹ کتنا ہے، تو سیچوریٹڈ فیٹ کتنا ہے، تو سوڈیم کتنا ہے، تو روزانہ ڈیلی جو ریکمینڈڈ ہے وہ کتنے % ہے. ہر آدمی یہاں یہ کام کر رہا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے ٹرین کر دیا. اور مولا حیرت زدہ، مولا کہہ رہے مجھے حیرت ہے اس مومن پر جو صحت کی وجہ سے کھانے پینے کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کی وجہ سے چیک نہیں کرتا کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں اس میں حرام تو کہیں نہیں ہے. اچھا گوشت کے حوالے سے تو حرام بہت مشہور ہو گیا، خالی گوشت حرام نہیں. آپ نے اپنی بہن کا $1 بھی حق ضائع کر دیا میراث میں، یہ $1 بھی حرام.
لیکن یہ اس پر ابھی نہیں آ رہا. تو اب امام فرماتے ہیں اس آنکھ سے دیکھو جو عقل کی آنکھ ہے. ظاہری آنکھ سے دیکھنے والا دجال کا شکار ہوگا. دجال اسے سب اچھی اچھی باتیں دکھائے گا, بری باتیں سکھائے گا. دجال کی بری باتیں اچھی ہیں, دجال کی اچھی باتیں بری. اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. تو اب یہ جو امام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ میں کیا فرما رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے. شاید تم یہ سمجھ رہے کہ اگر میدان جہاد میں گئے تو وہاں تیر و تلوار کھا کے مرنا, اور نہیں گئے تو بستر پہ آرام سے مرنا. جسے تم سمجھ رہے ہو کہ بستر پر آرام سے مر رہا ہے, تمہیں کیا پتا کتنا سخت عذاب اس وقت اس پہ آ رہا. لوگ کہتے ہیں نا مولانا فلاں آدمی, اب یہ کہیں کسی ایک اسپیسیفائی واقعے سے آپ کلک نہ کر دیں. بھئی فلاں کہیں گے فلاں آدمی وہ رات کو سوئے صبح معلوم ہوا کہ مر چکے ہیں, کیسی آرام دہ موت تھی. امام نے کہا تمہیں کیا پتا جو تم جس آنکھ سے دیکھ رہے, یہ آنکھ مرنے کے بعد کی چیزیں کو تھوڑی دیکھتی. وہ کتنی تکلیف سے مرا, اور جسے تم تکلیف سے مرتے دیکھ رہے ہو, تیر کھائے تلوار کھائے, کیا تمہیں کیا پتا وہ کتنے مزے سے مر رہا. شہدائے راہ خدا مرتے ہوئے مسکراتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ میں درد سے, میں تکلیف سے مرا جا رہا ہوں. مسکرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ اچھا اس کی ہڈی کٹی, اس کا ہاتھ کٹا, اس کا ہڈی ٹوٹی, اس کا خون نکلا, اس کی کھال کٹی, کتنی تکلیف ہوگی. تکلیف نہیں ہوتی ہے, اس کو مزہ آتا. اور خاص طور پر مدینۃ المعاجز کی یہ روایت کہ تکلیف بھی ہوتی, لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو مزے میں بدل جاتی. اچھا میں مثال جو دیتا ہوں تو صرف وہی لوگ سمجھ پائیں گے جو اس پہ عمل کرتے ہیں. شب قدر پوری رات اعمال کرنا, 102 رکعت نماز پڑھنا, گھٹنے ٹوٹنے لگتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنا مزہ اس تکلیف میں آ رہا ہوتا. نمازی سے پوچھیے, آپ تو 102 رکعت, آپ سے مطلب آپ لوگ نہیں ہیں, سوری ٹو سے, 102 رکعت سن کر ہی آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا. لیکن جو واقعا نمازی ہے وہ کہے گا یہ جتنا مزہ آج کی رات اعمال میں آیا سال میں کبھی نہیں آیا. وہ نماز میں تھک رہا. اچھا اس سے زیادہ اچھی مثال دے دو, حج. مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کے خانوادے سے میرا پہلا رشتہ حج کا بنا تھا. حج کتنی تکلیفوں کا نام ہے حج, لیکن اتنا مزہ آتا. جب حج شروع ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بس مولانا شروع ابھی حج پہلا گھنٹہ, اتنی تکلیف ہوتی ہے حج میں, زندگی میں کبھی نہیں آنا. اس وقت تو آ گئے کیونکہ یا تو واجب تھا اس لیے آ گئے, یا معلوم نہیں تھا. اور یہی آدمی جب حج کے 5 دن مکمل ہوتے کہتے مولانا آپ اگلے سال بھی آئیں گے. ہم نے کہا آئیں گے, ہمارا نام ابھی سے لکھ لیجئے, ہمارا نام آئندہ سال ہمیں بھی حج کرنا. وہ مزہ آنے لگتا ہے. وہ بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, بے آرامی بھی ہے. تو یہ دو چیزیں, کبھی جسمانی تکلیف ہے, ایک کرکٹر کو سینچری بنانے میں جتنا بھی تھکن ہو لیکن مزہ عجیب آئے گا اس کو. مولا کائنات سلمان فارسی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا سلمان الگ ہیں, سلیمان نبی الگ ہیں. مولا سلمان کے ساتھ مدینے کے باہر جا رہے ہیں. مدینۃ المعاجز کی روایت ہے, ملا ہاشم بحرینی. مدینہ عربی میں کہتے ہیں سٹی کو. معاجز کا جمع ہے, پلورل ہے معجزے کا, ترجمہ ہے معجزوں کا شہر. اس میں پورے 14 معصومین کے معجزے الگ الگ چیپٹر میں جمع کیے گئے ہیں, اس میں یہ روایت ہے. سلمان فارسی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ اتنے سارے یہاں, میں یہ روایت اپنی دوسری مجلسوں میں بہت پڑھ چکا ہوں اس لیے بہت شارٹ کر رہا ہوں. یہ اس وقت اتنے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں, دل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے ان سے بات چیت کروں اور ان سے کمیونیکیٹ کروں. سورہ نمل میں حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے نا کہ وہ ملکہ سبا اور بلقیس, اور جسے انگریزی میں غالباً شیبہ کہتے ہیں, تو وہ حدود کا جانا آنا, باتیں کرنا, وہ پورا واقعہ وہ ذہن میں تھا. کہا دل چاہتا ہے اتنے سارے پرندے اڑ رہے ہیں, ان کی آواز, آج کل پاکستان میں پرندے نظر نہیں آتے, لوگ سب بھون کے کھا گئے, لیکن یہاں آپ رہتے ہیں, یہاں تو آپ کو وہ آوازیں آتی ہوں گی. تو کہا کہ دل چاہتا ہے ان سے بات کروں. مولانا نے کہا کیا مشکل, جس کو چاہے بلاؤ اور اس سے بات کرو.
یہ طاقت میں تمہیں ادا کر رہا ہوں. وہاں قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان نبی کو پرندوں کی بولی عطا کی. یہ قرآن نے کہا، مولا نے کہا یہ ہم تمہیں دے سکتے ہیں؟ سلمان نے اشارہ کیا ایک پرندے کی طرف، اتر کے آگے. سلمان نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. کہا قبول. مولا نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میرا نام لے کے بلانا. وہ آ گیا، سلمان کے ہاتھ میں آ گیا. سلمان کی جیب میں چھری. کسی نے سوال کر لیا، مولانا سلمان فارسی چھری لے کے کیوں چلتے تھے؟ یہ تو گینگسٹر ہوتے ہیں نا. مجھے یہاں کا نہیں پتا، لیکن انگلینڈ میں تو انتہائی مقدس لوگوں کی جیب میں بھی ایک ہوتا ہے سوئس نائف. اس میں چھری بھی ہوتی ہے، نیل کٹر بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. بھائی اعتراض کرنے والے بھی اتنا کنفیوز کر دیتے ہیں. تو عرب میں یہ کام سی بات ہے، اس کے لیے ضروری نہیں. مومن کے لیے تو تلوار تک کا حکم ہے، لیکن وہ چیزیں آج کے ماحول میں مناسب نہیں ہیں. تو چھری نکالی، گردن پہ رکھی، مولا کا نام لیا. سلمان کو چھری چلانے کی ضرورت نہیں پڑی. خود پرندے نے اتنی تیزی کے ساتھ اپنی گردن کو اس چھری پر چلایا، گردن کٹ کے گر پڑی. سلمان نے کہا مولا سلیمان نبی کا معجزہ تو دیکھ لیا کہ پرندے سے بات کرنا آ گئی، اب عیسیٰ نبی کا معجزہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے کہ مردے کو زندہ کریں. کہا کیا بات ہے، اٹھاؤ اس کے کٹے ہوئے سر کو اور اس کے جسم سے ملاؤ اور میرا نام لے لو. سورہ مائدہ میں قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ کرتے تھے یہ کہہ کر کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. علی کہتے تھے بِإِذْنِ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. پرندے کا کٹا سر جسم سے جوڑا گیا، وہ زندہ ہو گیا اور اڑتا ہوا آسمان پہ گیا. سلمان نے کہا مولا پھر اس سے بات کرنے کو دل چاہ رہا. کہا کیا مشکل ہے، میرا نام لو، پھر بلاؤ. اسی پرندے کو، اسی کو اشارہ کیا، علی کا نام لے کے وہ آ گیا. سلمان نے کہا تیری گردن کاٹنا ہے، کہا علی کے نام پہ قبول ہے. پھر چھری رکھی، پھر وہی معجزہ. غرض یہ کہ گردن سر کٹ گیا، دھڑ جدا ہو گیا. پھر سلمان نے علی کا نام لے کے جوڑا، پھر وہ چلا گیا. پھر اسی سے بات کرنا ہے، پھر آیا. بات مختصر کرتا ہوں، 70 مرتبہ یہ واقعہ شہر مدینہ کے باہر پیش آیا. 70 مرتبہ اس کا سر کاٹا گیا، گردن پہ چھری. چلنے سے پہلے وہ خود ہی حرکت دیتا ہے، اور جب 70 مرتبہ اس کا سر جوڑا گیا 70th ٹائم، تو سلمان نے کہا کہ اب آسمان میں مت جانا. ایک بات بتاؤ، جب یہ چھری چلتی تو کیا تجھے کوئی درد، کوئی تکلیف، کچھ نہیں ہوتا؟ کہا کہ سلمان وہ تو ہو گئی، چھری چلے گی تو درد تو ہو گئی. جو میں کہہ رہا تھا کہ حج کریں گے تکلیف تو ہوگی، میں کہہ رہا تھا شب قدر میں 102 رکعت نماز پڑھیں گے تکلیف تو ہوگی، زیارت پہ مسجد ساحلہ میں جا کے نمازیں پڑھیں گے تکلیف تو ہوگی. لیکن تکلیف تو ہوتی. سلمان نے کہا لیکن جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر بار بار آتا کیوں ہے؟ تو پرندے نے کہا مگر یہ تو دیکھ کہ کس کا نام لے کے بار بار بلایا جاتا ہے. کیا یہی جملہ کربلا کے شہیدوں کے لاشوں نے نہیں کہا تھا کہ جب مولا نے کہا تھا آقا حسین نے آخری رخصت؟ میر انیس کا ایک مرثیہ ایسا کہ لوگ کہتے ہیں اس کا ایک ہی مصرع کافی ہے، باقی مرثیہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. تو وہ جو عالم تنہائی تھا اس وقت حسین نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا جن کے لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے. سب نے تڑپ کے کہا مولا اگر اللہ 70,000 زندگیاں بھی دے تو ہم دوبارہ آ کے اسی طرح سے قربانی دیں گے، لیکن حکم خدا سے مجبور. وہ 70,000 مرتبہ شہید ہونے کو تیار ہے. پرندہ تو 70 مرتبہ اس سے بھی زیادہ آتا. تو نام علی پر کہا کہ یہ ساری تکلیف جو ہے وہ قبول ہے. تکلیف کا مرحلہ اگر ہو تو مومن امام زمانہ کی کال پہ دوڑ کے آئے گا اور کہے گا کہ مولا آپ کی آرمی جوائن کرنا ہے. لیکن وہاں مسئلہ تکلیف کا نہیں ہے، وہاں مسئلہ ایمان کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت ایمان بچا لیا، اب میرے ہاتھ سے ایمان چلا جائے. اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی. اب یہاں پر ایک سوال، پہلے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، شاید مجلس کا وقت پورا ہو گیا. اور وہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم شیعت کو فیس کرنا پڑا. کل میں نے مقداد کا ایک جملہ کہا تھا نا کہ ہم خوش قسمت ہیں
کہ غیبت امام میں پیدا ہوئے ہمیں وہ ٹف ٹائم ملا ہی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امام کے سامنے ہوتے تو کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا، جو مسئلہ بھی پیش آتا جا کے امام سے پوچھ لیتے۔ یقین رکھیے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میجورٹی آف شیعوں کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ امام ہے کون۔ اب یہاں پہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رسول خدا تو پورے 12 اماموں کے نام بتا کے گئے، کس کو؟ ہر ایک کو نہیں۔ یہ خفیہ راز ایک راز تھا، اس میں بعد میں بات کروں گا، آج وقت نہیں۔ لیکن بہت ہی مشکل زمانہ ہوتا تھا وہ، ایک امام کے بعد دوسرے امام کو پہچاننا۔ لیکن پھر ایسے مومن بھی تھے، اچھا ایک ہی وقت میں اب آپ دیکھیے، ایک ہی وقت امام کا ایک حکم آ رہا، دو صحابیوں نے سنا، ایک کا ریئیکشن کیا ہے، دوسرے کا ریئیکشن کیا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں جس کا پازیٹیو ریئیکشن ہے وہ کوئی اتنے خاص یا مشہور صحابی نہیں تھے، اور جس کا نیگیٹو ریئیکشن ہے وہ اتنے اہم صحابی تھے کہ ایک پرابلم پیش آیا، پھر امام سے ہی کانٹیکٹ کیا گیا۔ وہ کیا؟ حسین ابن روح کا نام اس لیے ہر مومن جانتا ہے، مومنات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مومن جانتا ہے کہ ان کا نام لے کر آج بھی زمانے کے امام کے لیے عریضہ بھیجا جاتا ہے۔ کراچی میں آج بھی نیٹی جیٹی کے اوپر عریضے ڈالے جاتے ہیں تو حسین ابن روح کا نام لیا جاتا، اور ہر جگہ ہوتا ہوگا۔ لکھنؤ سے میرے بزرگوں کا تعلق وہاں گومتی ندی ہے، شاید حیدرآباد میں کوئی موسیٰ ندی ہے، تو لاہور میں تو پہلے راوی تو شرف ختم ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ حسین ابن روح کا نام لے کر خدمت امام میں عریضہ بھیجا جاتا۔ امام زمانہ نے اپنی غیبت کے شروع میں سسٹم بنایا کہ ساری دنیا میں اپنا ایک نائب مقرر کرتے تھے نام لے کر۔ اب سارے مجتہدین نائب ہیں اور کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ مخصوص آدمی میرا نائب ہے۔ اچھا اس نائب کا بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں، اس کا اصل کام اپنی طرف سے کچھ بتانا نہیں، وہ امام کے آرڈرز شیعوں کو پہنچاتا ہے، شیعوں کے مسائل، خمس، حاجتیں اور دعائیں وہ امام تک پہنچاتا ہے بس۔ لیکن تھے سارے کے سارے بہت ہی مقدس نیک، اور ان میں حسین ابن روح تو بہت بڑے عالم بھی۔ جب پہلے نائب کا آخری وقت آتا ہے تو ان کو امام بتاتے ہیں، اب اپنے بعد کس کا نام شیعوں کو بتاؤ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ایک آدھ دفعہ یہ ہو گیا نا، تو جب کسی نائب کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ لگے کہ مرنے والے، بہت ہی کلوز جو ان کے دوست ہیں وہ قریب آ کے بیٹھے جاتے ہیں کہ امام اس وقت ان کو کیا بتائیں گے۔ بہت یہ ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، لیکن آج کی مجلس میں ٹائم نہیں ہے۔ تیسرے نائب حسین ابن روح، بڑی ان کی زبردست پرسنالٹی ہے، اور شیخ صدوق وغیرہ سب جو ہے وہ انہی کی طرف سے عریضہ امام تک گیا، تو ان پیدا ہوئے شیخ صدوق، وہ بہت مشہور واقعہ۔ تو حسین ابن روح کا آخری وقت آ گیا، تو باقی عام لوگوں کو تو نکال دیا گیا۔ اس زمانے میں دو سب سے ٹاپ کے جو شیعہ عالم تھے، ایک کا نام تھا سہل نوبختی اور دوسرے کا نام تھا ابو الحسن شلمغانی۔ اور ان میں ابو الحسن سہل نوبختی، نام زیادہ نہیں لینا چاہتا، وہ ایک عالم تھے اور امام کے بہت محبت کرنے والے تھے، اور شہرت اتنی نہیں تھی اور خدمات اتنی نہیں تھی۔ ابو الحسن شلمغانی تو واقعی شیعت کی اتنی خدمت کی تھی۔ اس زمانے میں جب کتاب لکھنے کا کنسپٹ نہیں تھا، انہوں نے شیعت پر ایسی ایسی کتابیں لکھ کے پھیلا دی، تبلیغ۔ اور تیسری علی ابن محمد سمری، یہ تین اس کمرے میں موجود تھے۔ ہر ایک کو 99% یقین تھا سہیل نوبختی نئے نائب بنے، تو وہ حسین ابن روح کے سرانے بٹھا دیے گئے۔ علی ابن محمد سمری، ان کا اسٹیٹس کم ہے، حسین ابن روح کے پائیں تھی۔ حسین ابن روح کی آنکھیں باندھے، ایک دم آنکھیں کھولی، تینوں نے گھبرا کے پوچھا امام کا میسج آیا؟ کہا ابھی آیا۔ اور امام نے کہا ہے کہ میرے بعد علی ابن محمد سمری کو نائب بناؤ، جو چوتھے اور آخری نائب۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا، سہل نوبختی سرہانے سے کھڑے ہوئے، پائنتی گئے، علی ابن محمد کا بازو پکڑ کے انہیں سرہانے بٹھایا، خود جا کے پائنتی بیٹھ گئے اور کہا سب سے پہلے میں آپ کو نائب قبول کرتا ہوں۔
ابو الحسن شلمغانی جن کی اتنی سروسز ہیں شیعت کے لیے، ان کو یہ پتا چلا وہ وہیں ہے۔ ایک مرتبہ اتنے جیلس ہوئے کہ امام نے مجھ کو، حق میرا بنتا ہے، رائٹ میرا ہے۔ کیا رائٹ؟ کہ نہیں میرا رائٹ ہے، میں نے اتنی خدمت کی ہے، کہ امام نے میرے ساتھ ظلم کیا، امام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس امام کو آج سے ماننا چھوڑ رہا ہوں۔ کل واقعہ آیا تھا شبس ابن ربی کا، وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ڈیفرنٹ۔ یہ جو میں نے اتنا بھی کہا کہ اس نے اوپنلی کہا، یہ اس کے الفاظ ایسے نہیں تھے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا۔ اب ہوا یہ کمرے سے نکلے، اس دن سے ابو الحسن شلمغانی نے امام زمانہ اور شیعت کی مخالفت شروع کی۔ سہل نوبختی سے لوگوں نے کہا کہ نمبر 1 پہ تو تم تھے، اور امام نے تمہیں جو تھا وہ پیچھے دھکیل دیا، اس کو بنایا۔ کہا دیکھو میں امام کا شیعہ ہوں، امام کا آقا نہیں ہوں۔ جو وہ کہیں گے مجھے ان کا حکم ماننا ہے، اپنا حکم ان پہ نہیں چلانا ہے۔ ایک تو یہ کہا یہ ہر شیعہ کا یہی جملہ، اپنا آرگومنٹ آپ کو امام پہ نہیں چلانا۔ اور سنو، مجھے پتا کہ مجھ میں ایک کمی ہے جو علی ابن محمد میں نہیں ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مجھے جوش دلائے اور مجھ سے جوش دلا کے مجھ سے امام کے راز اگلوانا چاہے تو میں امام کے راز اگل دوں گا جذبات میں آ کر، ایموشنل ہو کر۔ شیعت کا ایک بڑا مسئلہ، بعض مومن بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور علی ابن محمد جو ہے وہ پتھر کی چٹان ہے، ذرا سا اس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے بارے میں مجھے پرسنلی پتا، یہاں ٹورنٹو میں تو کئی سال آئے، خیر باب الحوائج اس وقت تک تو بنا ہی نہیں تھا، ابو ظہبی میں تھے۔ وہاں کی حکومت بہت زیادہ سینسیٹیو ہے علماء کے بارے میں، شیعہ علماء ان کے چاہنے والے تھے، بہت ہی جذباتی چاہنے والے، ان کے نام پہ جان دے دے۔ وہ سارے راز اس کے ذریعے سے حکومت معلوم کرتی تھی۔ کیسے؟ مجھے پتا چلا کہ آتا تھا کوئی آدمی، یعنی وہ اس طرح سی آئی ڈی کے لوگ تو سی آئی ڈی بن کے کوئی تھوڑی آتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو ایک ہندوستانی عالم یہاں پہ بیٹھا، یہ تم نے ایک جاہل آدمی کو بٹھا دیا ہے اس عرب دنیا میں؟ کہا نہیں، بہت بڑا عالم ہے، اتنے عرب نوجوان اس سے ملنے آتے ہیں۔ اچھا کوئی عرب بھی آتا ہے؟ ہاں فلاں خاندان کا وہ لڑکا آتا ہے، فلاں خاندان کا وہ لڑکا آتا ہے، فلاں سرما۔ وہ محبت میں، جوش میں علامہ کا علم ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک کر کے سارے نام بتا رہا ہے کہ کون کون عرب ان سے ملنے آتے ہیں۔ یہ تو خالی میں نے ایک مثال دی ہے، جذبات میں آ کر۔ تم مانتے ہو امام کو؟ امام کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ جذبات میں آ کے ہم نے کہہ دیا امام مثلا جزیرہ خضرہ میں ہے یا مسجد ساحلہ میں۔ علی ابن محمد سمری ایسا ہے کہ امام کا حکم آ جائے تو ایک ناخن کے برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ اور میں جذباتی، کوئی زیادہ مجھے جوش دلائے گا تو میں واقعاً امام کے راز بتانے، خود پہلے کہا کہ یہ اصل ریزن نہیں، اصل ریزن ہے۔ امام نے کہہ دیا میرا کام ہے امام کی بات ماننا، لیکن بعد میں خود ہی اس کے لیے دلیل لے کر آئے۔ ابو الحسن شلمغانی، امام نے مجھ پہ ظلم کر دیا، امام نے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا۔ وہ امام کے اتنا مخالف ہوئے کہ کتابیں لکھ لکھ کر شیعت کے خلاف اب پروموٹ کر رہے ہیں۔ اچھا انڈیا پاکستان میں کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انقلاب ایران سے پہلے بہت زیادہ شیعت کی خدمت کی، بعد میں اگینسٹ ہو گئے۔ حتیٰ، یہ جملہ ذرا احتیاط سے سنیے گا کہیں غلط فہمی نہ ہو، حتیٰ انتقال ہو گیا ان صاحب کا، لیکن انڈیا اور پاکستان میں اخباریت کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے، میں جان بوجھ کر لفظ اخباری لایا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع بنے گا کل کی مجلس سے، پورا موضوع نہیں لیکن ایک حصہ، سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے، اور ان کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ان سے انقلاب سے پہلے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تقلید کرنا سکھائی انہوں نے ہی ہم کو بتایا بغیر مرجع کی تقلید کے سارے اعمال غلط ہیں، انہوں نے ہی تحقیق کر کے ہمیں مراجع کے نام دیے۔ آج وہی شخص، اخباریت آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ مرجعیت کی دشمنی کا نام اخباریت ہے انڈیا پاکستان میں، علمی دنیا میں نہیں، وہ تو چیز ہی کچھ اور۔ تو اب مومنین کرام آج کے نہیں، ابو الحسن شلمغانی کنفیوز ہو گئے، یہ آدمی بہک گیا، یہ آدمی بگڑ گیا، امام سے کانٹیکٹ کیا۔ دیکھیں بہت ہی پریکٹیکل یہ مسئلہ ہے اور واقعہ کا، مولا ان کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس رکھی،
حدیث کی کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، ان کا کیا کریں؟ امام کا جواب آیا جس دن یہ بہکا ہے، یہ تاریخ، اس سے پہلے تک کی جتنی کتابیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس وقت تک یہ بالکل سنسیئر تھا، وہ اپنے گھر میں رکھو اور اس پر عمل کرو، اور اس دن کے بعد کی جتنی کتابیں ہیں اب یہ بہک گیا اور پرپزلی اور انٹینشنلی غلط نظریات پھیلا رہا، ان کتابوں کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کی ساری کتابیں چھوڑ دو، نہیں، سنسیئر تھا۔ تو ایک تو مثال ہوتی ہے کہ آدمی شروع دن سے ہی فراڈیا ہوتا، جو رسول خدا کے اطراف میں منافقین تھے وہ پہلے دن سے ہی منافق تھے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں بالکل سنسیئر ہے، بعد میں آ کے بہکا۔ یہ امام زمانہ کی غیبت کے شروع میں واقعہ پیش آ چکا۔ ابو الحسن شلمغانی نام یاد رکھیے گا، اس کی آدھی کتابیں بالکل اتھینٹک و معتبر ہیں، بلکہ شیعہ تیار تھے وہ کتابیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے، امام نے کہا قطعاً نہیں۔ جو اس نے حدیثیں میرے باپ 11ویں امام اور 10ویں امام سے سنی اور بالکل صحیح ہیں، کہیں اور نہیں ملیں گی، اس کو رکھو اور اس تاریخ کے بعد کی کتاب اٹھا کے پھینکو۔ تو یہ سنسیئر لوگ جس طرح بہکتے ہیں نا، ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے، اور اس زمانے میں ہوتا تھا۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر امام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم اس مسئلے سے بچ گئے غیبت میں۔ جس دن ظہور امام ہوگا یہ مسئلہ ہمارے لیے بھی پیش آئے گا۔ تمام روایتیں متفق ہیں کہ سچے امام سے پہلے جھوٹا امام آئے گا۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات بتا دوں، انڈیا پاکستان میں پھر بھی امام زمانہ کا وہ ذکر ہوتا نہیں ہے، بہت تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دشمن ہم کو بہکاتا ہے مولا علی کی محبت کے حوالے سے، لیکن عراق اور ایران میں اس وقت، آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں، بدترین فتنہ بنا ہوا ہے امام زمانہ کے نام پہ مختلف گروہ۔ وہ ابھی سے تیار ہیں کہ بس امام آ گئے، یہ بالکل آنے والے۔ چنانچہ سب سے پہلے تمام مراجع کو، ایک حکومتوں کے مراجع کو قتل کرو، حکومتوں کے لیے قابو پانا مشکل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں؟ ایک مومن جو مخلص ہے، ایک مومن جو سنسیئر ہے، پہلے دن سے فراڈیا نہیں ہے، صحیح ہے، وہ کیوں بہکتا؟ ایک ریزن تو آپ نے سن لیا، جیلیسی۔ یہ چھوٹی جیلیسی بڑی جیلیسی بنتی۔ اپنے خاندان میں آپ دیکھیں گے کوئی ترقی کرے گا، لوگ جیلس ہو جائیں گے۔ فضل ابن عیاض کا واقعہ سنیے اور بات مصائب پر آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی موت کی مجلس میں پڑھا جاتا۔ تو آغاز میں نے موت کے واقعات سے کیا، اختتام موت کے واقعے پہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو اصل بیچ کا موضوع ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ آدمی امام کے مخالف ہو جائے، وہ کل سے شروع ہوگا۔ اور خاص طور پر اس میں جو آج کل ایک بہت ہی اہم ریسرچ پیپر ہے، میں تو 40 سال سے اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن ہر 5 سال کے بعد واٹس ایپ کے اوپر اس کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے 40 سال پہلے واٹس ایپ نہیں تھا، میرے جملے مت پکڑیے۔ یہ واقعہ سنی، فضیل ابن عیاض کا ایک شاگرد ہے، بہت ہی ریلیجس، اور اسٹوڈنٹ ہے ان کے حوزہ علمیہ میں، وہ بیمار پڑا، مرنے کے قریب ہوا۔ واقعہ چونکہ ہمارے تقریباً تمام علماء نے، خاص طور پر شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کا ترجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ کتاب کا نام ہے، اصل نام ہے منازل الاخرہ، موت کے بعد کی منزلیں۔ اسی میں پورا ایک چیپٹر ہے کہ روح آسانی سے کیسے نکلتی۔ سرکار سید الشہداء بھی مرنے والے کے سراہنے آتے ہیں اگر وہ ایک نیکی کر رہا ہو۔ یہ کل کے واقعات ہیں، آج بہت لمبی بات ہو گئی اور ذرا بے ربط بھی ہو گئی، 2-3 الگ الگ موضوعات کو میں نے جمع کرنے کی حماقت کی۔ فضیل ابن عیاض کا یہ واقعہ سب نے لکھا ہے۔ شاگرد بیمار پڑا، مرنے کے قریب ہوا، مزاج پرسی کے لیے گئے، پھر کسی نے کہا کہ اس کا آخری وقت ہے سکرات۔ آج کل یہ وقت لوگوں پہ کم آتا ہے، ڈائریکٹ موت ہو جاتی ہے، لیکن سکرات یعنی روح نکلنے میں کچھ ٹائم لگنا۔ مجھے یاد ہے کہ 2-3 دفعہ باب الحوائج میں نے ڈسکس کیا، وہ موت بہتر کہ یہ موت بہتر، لیکن آج تو زیادہ بہتر ہے کہ مولانا آپ ممبر سے اتر آئیں۔ تو اس لیے میں بالکل جلدی سے اختتام پہ آ رہا ہوں۔ فضیل ابن عیاض کے گھر سے پیغام آیا کہ اس کا آخری وقت ہے، اور جوان، پہلے مشہور تھا ایک جملہ کہ جوان کی روح ذرا مشکل سے نکلتی، تو اس وقت قرآن، نیک لوگ قریب آئیں تو اچھا۔ کہا حکم ہے نا کہ نجس عورت کو قریب نہ آنے دینا، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو بلاؤ جو رحمت کے فرشتے آتے، تو ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعاً آخری وقت ہے، اس سے کہا بیٹا کلمہ پڑھو۔
اس نے کہا مجھے نہیں پڑھنا کلمہ. انہوں نے کہا نہیں آخری وقت ہے کلمہ پڑھو. وہ غصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے جبکہ بدن میں طاقت ہی نہیں ہے اٹھنے کی. کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بکواس نہ کریں, آپ بکواس کیے جا رہے ہیں, نکل جائیے میرے گھر سے. مالک مکان جب کہہ رہا ہے تو رہنا حرام ہے, نکل گئے, گھر سے باہر آئے اور گھر والوں کے رونے کی آواز آئی, یعنی فوراً موت ہو گئی. حیران و پریشان ایسا نیک طالب علم دین کی تعلیم حاصل کرنے حوضے میں آیا, باقی بظاہر سارے نیک اعمال, ایسا کہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوا. جو ہمارے یہاں ایک بدترین موت ہوتی ہے کہ فلاں کو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا. خدا سے بار بار دعا کی کہ کسی طرح پتہ چلے. شب جمعہ وہ خواب میں آیا, کیونکہ شب جمعہ روحیں آتی. انہوں نے گھبرا کے پہلا سوال کیا کہ آخر تمہاری یہ حالت کہ کلمہ نصیب نہ ہوا, اس سے بدتر اب ایمان کیسے ضائع ہوگا؟ کہا میں ویسے نماز, روزہ, نماز شب, قرآن, ساری نیکیاں, 3 گناہ تھے. اور پہلا گناہ یہ تھا میں جیلس بہت تھا. جہاں کوئی آدمی ترقی کرتا ہے اور میرے دل میں اس کے خلاف حسد پیدا ہوتا. حسد ایک گناہ نہیں ہے, حسد گناہوں کی ماں. جب حسد آئے گا تو پھر جھوٹ بھی آتا ہے, غیبت بھی آتا ہے, تہمتیں بھی آتی ہیں, واٹس ایپ گروپ بھی آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ. اور دوسرا میرا گناہ یہ تھا کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جو آج کل واٹس ایپ کا کام ہے, 2 مومنوں کو لڑانا, ان کی بات ادھر ان کی بات ادھر. اور تیسرا یہ تھا کہ میں بیماری کے عالم میں بہت تکلیف تھی تو میں نے شراب پی لی صرف اور صرف پین کلر کے طور پہ. کہ یہ 3 گناہ ہے کہ ایمان چلا جاتا, اور چلا گیا ایمان. اور روایتوں میں اب ہر ایک کی تشریح ہے جو کل سنیے گا, آج اب بالکل وقت نہ رہا. تو یہ بہت مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو 2 موقعوں پہ بچانے کی پوری کوشش کرے, ایک موت کے موقع پر, ایک ظہور امام کے موقع پر. کربلا کا واقعہ گواہی دے رہا کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو اپنا ایمان کھو بیٹھے. اوروں کی مثال چھوڑیں, اوروں کی مثال چھوڑیں, اس کی میں مثال دیتا ہوں. جس سے بڑا مجرم کربلا کے واقعے کا کوئی نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ حسین کی معرفت رکھنے والا بھی لشکر یزید میں کوئی نہیں تھا. اور ہر ایک کو معلوم ہے خالی اشارہ کافی ہے. اگر کبھی مجھے اللہ نے یہ توفیق دی کہ مختار نامے پر مجلس پڑھوں تو اس میں یہ تفصیلی واقعہ آتا. عمر سعد. اچھا یہاں پر پھر میں بار بار پھسلتا ہوں اور رکتا ہوں اور بچتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ عمر سعد, اس کے خاندان میں بہت ہی نیک مومن بھی گزرے. ہاشم مرقال کا نام تو آج تک مشہور ہے. پورا برا خاندان, حتیٰ بنو امیہ تک میں 2-3 مثالیں, لیکن یہ بات ذرا میں بہت آج میں بہت بہکا, بہت پھسلا. اختتام پر آ جاؤ. عمر سعد ہر ایک کو پتا ہے. جب ابن زیاد نے کہا تجھے گورنر, تجھے سپہ سالار بن کے جانا ہے, تو یقین نہیں آیا, اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا, زخمی ہو گیا. حسین کے خلاف وہ مجھے بھیج رہا. اور میدان کربلا میں بھی آقا نے کہا تھا تو مجھے جانتا ہے. عمر سعد اور آقا حسین کا ایج گروپ سیم ہے, یعنی دونوں مدینے میں تقریباً ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے. مدینے کی گلیوں میں ایک ساتھ پلے بڑھے. حسین کا بچپنا اور عمر سعد کا بچپنا, اور حسین کی جوانی اور عمر سعد کی جوانی. پھر وہ کوفہ شفٹ ہو گیا. تو وہ جو لشکر یزید میں 30,000 میں اکثر اوباش لوگوں کی تھی, جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے, بس وہ تو لوٹ مار کے ارادے سے بلائے گئے تھے. عمر سعد ان سے الگ ہے. اور جب ابن زیاد نے اس کا وہ صدمہ دیکھا کہ اتنا وہ صدمے میں آ گیا کہ قتل حسین مجھے کہا جا رہا, گھر بھیج دیا. وزیروں نے, مشیروں نے, ایڈوائزر نے کہا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گیا. ابن زیاد بہت چالاک کا, نہیں نکلا ہاتھ سے. 1 رات کا انتظار کرو, سونے کی بوریاں گولڈ وہ بھجوائیں. اور پوری رات جو اس کی حالت تھی اس کی اپنی بیوی نے مختار کو بتائی, جو مختار کی اپنی بہن, کہ وہ جملہ کہتا کہ مجھے پتا ہے قتل حسین کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. خود کہہ رہا ہے.
میدان کربلا میں لشکر یزید میں وہ لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے حسین کو شہید کرو تو جنت ملے گی. ایسے برین واش آج بھی پاکستان میں موجود ہیں کہ ایک مومن کو شہید کرو جنت ملے گی. جنت تو خیر بہت چھوٹی چیز ہے، وہاں پھر وہ حوریں تقسیم ہوتی ہے کہ 10 20 70 80 جو بھی ان کا عدد ہوتا. لشکر یزید میں لیکن عمر سعد نہیں کہہ رہا، میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے قتل حسین میں حصہ لیا تو میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلوں گا اور اللہ کا عذاب مہیا ہے. لیکن یہ جملے پر میں ایک پورا اشرا پڑھ دیتا ہوں کہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا یہ عمر سعد کہہ رہا ہے کہ آج کا کوئی مومن کہہ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حسین اور حسین کا نانا، یہ الفاظ میرے ہیں، وہ رحمت ہی رحمت ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا اور ان سے میں مرسی پٹیشن کروں گا وہ مجھے معاف کر دیں گے. لوگ یہی کہتے ہیں نا وہ تو رحمت للعالمین ہے، ہم نے شراب پی لی تو ان کا کیا نقصان، ہماری عورت بے حجاب نکلی تو کیا نقصان، سب گناہ معاف ہو جائے گا. یہ عمر سعد کی تھنکنگ ہے جو یعنی وہ سمجھ رہا. لیکن پھر دیکھیے اہل بیت کی نگاہ میں بھی وہ اتنا بدترین ظالم تھا کہ آقا حسین نے باقاعدہ میدان میں اس کو بد دعا دی. جب علی اکبر مقتل میں جا رہے تھے تو آقا حسین کا جملہ یاد ہے، اے پسر سعد تو میری نسل کو قطع کر رہا ہے، اللہ تیری نسل کو قطع کرے. اور زینب کبریٰ نے اس وقت اس بے حیا کو مخاطب کیا تھا جب شمر آقا حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا خنجر چلا رہا تھا. جو معرفت رکھتا ہے لیکن اس کی اپنی حالت ہی ہے. یہ لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، باقی باتیں بعد میں. کربلا میں یہ وہ سخت ترین مرحلہ تھا. حسین کے سینے پر شمر بیٹھا ہے اور وہ کند خنجر چلا رہا، جو جملے میں نے کل کہے تھے. اگرچہ آج مرحوم نظر عباس نقوی صاحب کی مجلس میں مصائب جو میں پڑھ رہا ہوں ذرا سا ربط ملے گا نہیں، لیکن چونکہ میں ذرا ترتیب سے پڑھ رہا ہوں کہ کربلا میں کس طرح سے 10 محرم اور 11 محرم کے مصائب آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم کوفے کے مصائب بیان کریں گے جو واقعات کی ترتیب. بس یہ یاد رکھیے کہ 11 محرم عمر سعد، جہاں میں نے مصائب کل یا پرسوں پہنچائے تھے، کا شہیدوں کے ایک مسٹری ہے کربلا کی، اور وہ مسٹری یہ ہے کہ سارے ارباب مقاتل کا اتفاق ہے کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد حسین اصغر کو ایک ٹیلے کے پیچھے دفن کر کے آئے. اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ علی اصغر اس وقت زری میں آقا حسین کے ساتھ دفن ہے. اب یہ اختلاف ہے کہ آقا حسین کے ساتھ زری میں ہیں تو آقا حسین کے پائنتی ہیں علی اکبر کے برابر، یا آقا حسین کے سینے سے مس کر کے متصل کر کے علی اصغر کو دفن کیا گیا. لیکن دونوں صورتوں میں یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ علی اصغر اس زری میں دفن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹیلے کے پیچھے دفن کیا گیا ہو اور دفن ہو چکا ہو وہ زری میں کیسے دفن ہو گیا؟ تو کربلا کا وہ شہید علی اصغر جس کے حوالے سے میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ کربلا کے اس شہید کے حوالے سے آقا حسین کی 2 مختلف کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. حسین کربلا میں سب سے زیادہ اطمینان بھی اسی وقت میں ہے اور سب سے زیادہ پریشان بھی اسی وقت میں. اطمینان بھی ہے اور پریشان بھی ہیں. اطمینان کیسے؟ قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا نا، لیکن سب سے زیادہ اطمینان اصغر کی شہادت. کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی آدمی تیر چلاتا ہے یا کسی بھی ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے، جتنا چھوٹا ٹارگٹ ہوگا اتنا نشانہ خطا ہو جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے. جتنا ٹارگٹ چھوٹا کرتے جائیے
اور جتنا ٹارگٹ بڑا کرتے جائیے نشانہ لینا اور ہدف تک تیر پہنچانا آسان ہے۔ اصغر کا ننھا سا گلا، جو بات میں کہنے والا ہوں وہ کچھ اور ہے، اور حسین کے ہاتھوں پہ اصغر ہے۔ اگر حسین کے ہاتھوں میں ذرا سا بھی راشا ہوتا یا ہاتھ کانپ رہے ہوتے، پھر جملہ میں کمپلیٹ کر کے دوہرا دوں، اصغر اگر حسین کے ہاتھ ذرا سے کانپ رہے ہوتے، جبکہ وقت ایسا تھا کہ آسمان کانپ رہا ہے، زمین لرز رہی، مگر حسین کا اطمینان دیکھی، ذرا سا بھی اگر حسین کے ہاتھ میں راشا ہوتا، کپ کپی ہوتی، ہاتھ کانپ رہے ہوتے، اور وہ 3 بھال کا تیر اتنے سے ٹارگٹ اور ہدف کی جانب چلتا، وہ نشانے پہ نہیں پہنچتا، نشانہ خطا کر جاتا۔ ہلتا ہوا نشانہ، ہلتا ہوا ٹارگٹ، بڑا ہو تو پھر بھی آسان ہے، اتنا سا ننھا سا گلا، لیکن اللہ رے حسین کا اطمینان یا ایتھا النفس المطمئنہ کو ثابت کیا۔ اس طرح سے حسین کے ہاتھ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ادھر حرملہ کا تیر چلا اور ادھر ٹھیک نشانے پہ اس طرح بیٹھا کہ اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھد گیا۔ حسین ایک بار، حسین کا اطمینان، ایک بار تیر نکالنا چاہا، 6 مہینے کا ننھا بچہ تڑپ اٹھا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت درد ہو رہا ہوگا، لیکن شیر خدا کا پوتا ہے، حسین صابر کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، ہلنا نہیں۔ اب تیر نکالا، اصغر نے حرکت نہیں کی، مگر تیر کیا نکلا، اصغر کا دم بھی نکل گیا۔ حسین کی پریشانی اب شروع ہو رہی۔ پہلی پریشانی اصغر کا گلا چھدا، تیر نکلا، خون جاری ہوا، حسین نے چلو میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ اٹھا، مولا یہ بے گناہ خون ادھر نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین لرز اٹھی، مولا یہ خون زمین پہ نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی سبزہ نہ ہوگے گا۔ اب حسین پریشان، انکار آسماں کو ہے راضی، زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یہ مسئلہ تو حسین نے اس طرح حل کیا کہ وہ خون اپنے چہرے پہ ملا، جب نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا تو اس حالت میں جاؤں گا کہ اصغر کا خون میرے چہرے پر ہوگا۔ مگر اب اس سے بھی بڑی پریشانی، جو آج تک، اس سے بڑی پریشانی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج تک ہر امام باڑے میں، حتیٰ اس باب الحوائج میں بھی حسین کی اس پریشانی کو آپ عاشور کے دن یاد کرتے ہیں۔ ننھا سا بے گناہ کا لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ اعمال عاشورہ میں سنتے ہیں نا، یہ ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ حسین لاشا علی اصغر کو لے کے فیصلہ نہیں کر پا رہے، خیمے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ کبھی دل چاہتا ہے ہر شہید کا لاشا خیمے میں گیا ہے، اصغر بھی خیمے میں جائے، اور دل میں خیال آتا ہے ارے رباب کس دل سے اپنے ششماہے کے اس لاشے کو دیکھے گی۔ وہ اطمینان، یہ پریشان، آج تک پریشانی کی آپ نقل کرتے ہیں۔ پھر حسین نے ٹیلے کے پیچھے اصغر کو دفن کر دیا، اور سوال سامنے آ گیا کہ یہ لاشا زری میں کیسے پہنچا؟ جواب، ریاض القدس جلد 2، 11 محرم کا قافلہ چل رہا، عمر سعد نے کہا کہ سارے شہیدوں کے سر کاٹے جائیں، ایک ایک کر کے سب کے سر کٹ رہے ہیں، سر کٹتے جا رہے ہیں، نوکے نیزہ پہ بلند ہوتے جا رہے ہیں، سر کٹتے جا رہے ہیں، نیزے پہ بلند ہو رہے ہیں، سارے سر کٹ گئے، نیزوں پہ بلند ہو گئے۔ عمر سعد نے کہا اصغر کا سر کہاں؟ اصغر کا سر کہاں؟ اصغر کا سر تو سب سے مختلف ہوا ہے نا، ششماہے کا ننھا سا کٹا سر، وہ کہاں ہے؟ سپاہی حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا واقعاً اے ہمارے سردار ہمیں اصغر کا لاشا ملا ہی نہیں۔ عمر سعد نے کہا کہ اصغر کا لاشا کہاں گیا؟ ساری فوج کہہ رہی ہمیں کیا پتا، ہم تو اس وقت منہ پھیر کے رو رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اصغر پہ کیا گزری۔
ایک سپاہی نے کہا اتنا دیکھا تھا حسین اپنی گود میں یہ لاشا لے کے اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں اور جب آئے ہیں تو خالی آئے ہیں. اب یہاں ٹیلے کے پیچھے کہیں پہ اصغر دفن ہے لیکن اتنی بڑی زمین کیسے ڈھونڈا جائے؟ شمر نے کہا میں اصغر کا لاشا ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اور کس طرح یہ لاشا ڈھونڈا؟ ہاتھ میں نیزہ لے کے چلا، ٹیلے کے پیچھے گیا، زمین میں یہ نیزہ گاڑتا ہے اور نکالتا ہے، زمین میں یہ نیزہ گاڑتا ہے اور نکالتا ہے. زمین میں یہ نیزہ گاڑا، اب جو نکالا تو نوکے نیزہ پہ ایک ننھا سا لاشا چھدا ہوا نظر آ رہا. شمر نے وہ لاشا دیکھا، ایک ہاتھ سے لاشا تھاما، دوسرے ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کے چھدے گلے پر خنجر رکھا، خنجر چلانا چاہتا ہے. اور وہاں پہ جلے ہوئے خیموں پہ سکینہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، آواز دیتی ہے پھوپھی اماں ذرا آ کے دیکھنا، کربلا میں ہر ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا دوسری مرتبہ مارا جا رہا. خدا بندہ، جب اصغر کے غلاموں اور کنیزوں کی یہ حالت ہے تو اصغر کی دادی فاطمہ زہرا کی کیا حالت ہوگی؟ تجھے خون علی اصغر اور فاطمہ زہرا کا واسطہ ان صاحبان ایمان کو، ان مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً مرحوم نظر عباس نقوی کو اعلی علیین میں جوار علی اصغر سے ملحق فرما. ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.